الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير له من عمله عمره في أهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کرے۔ یعنی سب سے اچھی بات مردوں کی عورتوں کی اللہ کے یہاں یہ ہے کہ مرد عورت اللہ کی طرف دعوت دیں، مرد مردوں کو دعوت دیں اور عورتیں عورتوں کو دعوت دیں۔ یہ اپنے گھر کے اندر ہیں تو بیویاں شوہروں کو دعوت دیں اور شوہر بیویوں کو دعوت دیں، ماں بچیوں کو اپنی لڑکیوں کو دعوت دے، باپ اپنے لڑکوں کو بیٹوں کو دعوت دے، اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی دعوت اللہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ سب سے بہترین کام ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے زمانے میں نبیوں رسولوں پیغمبروں کو مبعوث فرماتے تھے۔ اب قیامت تک کوئی نبی رسول پیغمبر تشریف نہیں لائیں گے۔ اب نبیوں رسولوں پیغمبروں کا جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مردوں عورتوں دونوں کو عطا فرمایا۔ جس طرح نماز روزہ حج زکوٰۃ مردوں پر فرض ہے عورتوں پر بھی فرض ہے۔ یہ نہیں کہ نماز صرف مرد پڑھیں گے اور روزہ صرف مرد رکھیں گے، حج صرف مرد کریں گے، نہیں، نماز عورتوں کو بھی پڑھنی ہے، روزہ عورتوں کو بھی رکھنا ہے اور حج عورتوں کو بھی کرنا ہے۔ اسی طرح دعوت اور تبلیغ صرف مرد اس کام کو انجام دیں گے، عورتیں اس کام کو انجام دیں گی نہیں، بلکہ جو کام مردوں کا ہے وہی کام عورتوں کا بھی ہے۔ لیکن آج اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے مرد اور ہماری عورتیں اپنے کام کو بھولے ہوئے ہیں۔ مرد سمجھ رہے ہمارا کام کمانا ہے، عورتیں سمجھ رہی ہمارا کام پکانا ہے، اور بچے سمجھ رہے ہمارا کام کھانا ہے۔ باپ کمائے گا، عورت پکائے گی اور بچے کھائیں گے۔ نہ نماز کی عورت کو فکر، نہ مرد کو فکر۔ جب مرد کو عورت کو فکر نہیں تو بچوں کو کہاں سے فکر ہو جائے گی؟ اس لیے مردوں عورتوں کا کام صرف کمانا اور پکانا نہیں ہے۔ مردوں عورتوں کا کام کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یا اللہ کیا کام ہے مردوں کا عورتوں کا؟ اللہ فرماتے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، سارے مرد و عورت اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ تو مردوں کا کام بھی امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہے، اور عورتوں کا کام بھی اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے منع کرنا ہے۔ مردوں عورتوں کا سب سے پہلا کام وہ ایمان کی عمل کی دعوت دینا ہے، آخرت کی طرف سنت اور شریعت کی طرف امت کو انسانیت کو متوجہ کرنا ہے۔ یہ کام مردوں کا بھی ہے اور یہ کام عورتوں کا بھی ہے، لیکن مرد بھی اس کام کو بھولے ہوئے ہیں، عورتیں بھی اس کام کو بھولی ہوئی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اپنا فضل فرمایا، کرم فرمایا، اور یہ مبارک عالی سلسلہ دعوت کا اور تبلیغ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا، جس کی برکت سے مرد بھی اپنا کام سمجھنے لگے اور عورتیں بھی اپنا کام سمجھنے لگی۔ مرد بھی دعوت دینے لگ گئے اور عورتیں بھی دعوت دینے لگی، جس کی برکت سے آج الحمدللہ سنت کا، شریعت کا، عبادت کا، دعوت کا ماحول قائم ہوتے جا رہا ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے مردوں کا کام بھی دعوت بتایا، عورتوں کا کام بھی دعوت بتایا، اور بچوں کا کام کیا ہے وہ بھی بتایا۔
فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ. ہر باپ کو، ہر ماں کو چاہیے کہ وہ سورہ لقمان جو 21ویں پارے میں ہے اس کو پڑھے کہ کس طرح باپ کو اپنی اولاد کو سمجھانا ہے، بتلانا ہے، ماں کو کس طرح اپنی بچی کو، بیٹی کو دعوت دینی ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، او میرے بچے، او میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کے غیر کی پوجا مت کرنا، اللہ کے غیر کے سامنے سر نہ جھکانا، اللہ کے غیر سے سوال مت کرنا، اللہ کے غیر سے مدد مت چاہنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ سب کو معاف کر دیں گے لیکن مشرک کو معاف نہیں کریں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جس کو چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے لیکن مشرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے. تو اپنے بیٹے کو ایمان سکھلایا، یقین سکھلایا، اللہ پر توکل، اعتماد اور بھروسہ سکھلایا. فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹے بچے نماز قائم کر. یہ نہیں صرف جمعہ پڑھ، یہ نہیں صرف عید اور بقرعید کی نماز پڑھ، یہ نہیں صرف رمضان میں تراویح پڑھ اور صلاۃ الجنازہ، جنازے کی نماز پڑھ بس چھٹی ہو گئی. نہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کر. فجر پڑھ، ظہر پڑھ، عصر، مغرب، عشاء پڑھ، پانچوں نمازیں پڑھ، کبھی نماز کو مت چھوڑ. لا یا بنی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر. نماز پڑھ لی چھٹی ہو گئی؟ نہیں، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. او بچے بچی، میرے بیٹے، لڑکے لڑکی، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھی بات کا حکم کر، لوگوں کو ایمان کی دعوت دے، عمل کی دعوت دے، لوگوں کو قرآن سمجھا، حدیث سمجھا، سنت اور شریعت، عبادت اور دعوت سمجھا. وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو کفر سے روک، شرک سے روک، جہالت سے روک، غفلت اور بددینی سے روک. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جو تبلیغ میں، دین میں، دعوت میں تکلیف آئے، وَاصْبِرْ، اس پر صبر کر. صبر، ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے. صبر کسے کہتے ہیں؟ علماء نے فرمایا صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. دل چاہتا ہے گناہ کروں، زبان سے غلط بولوں، آنکھوں سے غلط دیکھوں، پاؤں سے غلط جگہ جاؤں، اور عجیب عجیب خواہشات، گناہ کے خیالات آتے ہیں. فرمایا اپنے آپ کو گناہوں سے روکو، نافرمانی سے روکو. یہ سب سے بڑا صبر ہے. اور ایک صبر ہے کہ تم اپنے آپ کو نیک عمل پر آمادہ کرو، نیک عمل پر مجبور کرو، اپنے آپ کو روکو، جماؤ. نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، نماز پڑھو. روزہ رکھنے کو دل نہیں چاہ رہا، روزہ رکھو. حج کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، حج کرو. زکوٰۃ دینے کو دل نہیں چاہ رہا، زکوٰۃ دو. اللہ کے راستے میں جماعت میں نکلنے کا تو دل چاہتا ہی نہیں کسی کا بھی. نہیں چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا ہے؟ دل چاہتا ہی نہیں کسی کا اللہ کے راستے میں جانے کو، دل چاہتا ہی نہیں. کہتے بھائی چمڑی بھی جا رہی اور دمڑی بھی جا رہی. کہتے تھے بھائی چمڑی چلی جائے لیکن دمڑی نہ جائے. مال کی محبت ہے. قرآن میں اللہ فرماتے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال کے بڑے دیوانے ہو. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بہت محبت کرتے ہو. جی مال کے لیے کہاں چلے جاتے ہیں شاہ پور کے لوگ؟ چلو بھائی وہاں چلو، بنگال میں چلو، وہاں پلیٹ لگ رہی ہے. چلو بھائی مہاراشٹر میں لوگوں وہاں پلیٹ چل رہی ہے. چلو بھائی وہاں کام کرو، کاروبار کرو. گنگوں کے لوگ بھی جاتے ہیں. پتہ چلا کہاں ہیں گنگوں والے؟ کہ جی وہاں ہیں شملہ میں. کہاں ہیں گنگوں کے؟ جی وہاں ہیں دلی میں. کہاں ہیں جی وہاں ہیں اس میں پنجاب میں. کہاں ہیں بھائی؟ فلاں جگہ ہے. پہلے ہم آئے جماعت میں سے، وہاں گئے تھے ہماری جماعت میرٹھ، تو وہاں سے آ رہے تھے تو ہمارے محلے کے ایک آدمی ملا. بھائی کہاں سے آ رہے تھے؟ کہ جی وہاں سے آ رہا ہوں، اورنگ آباد سے، مہاراشٹر سے. مال کے لیے، دولت کے لیے اورنگ آباد وہاں پہنچ گئے. بھائی جماعت جا رہی ہے وہاں چلو بڑھن پور. ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. بڑھن پور جانے کا ٹائم نہیں، شاہپور جانے کا ٹائم نہیں، خانپور جانے کا ٹائم نہیں، لیکن بمبئی، دلی جہاں چاہے بھیج دو پیسے کے لیے. پیسہ پیسہ چاہے ہو جیسا، اسی کی فکر ہے رات دن. رات دن فکر دنیا تجھ کو صبح شام ہے. جب آدمی تبلیغ میں نہیں لگتا، جماعت میں نہیں لگتا، اللہ کے دین کی محنت نہیں کرتا، آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں بس پیسہ. فکر دنیا تجھ کو صبح شام ہے. فکر دنیا تجھ کو صبح شام ہے. اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے. جو اصلی کام ہے اس سے غافل ہے. بس دنیا کی فکر ہے صبح شام. اور جب جماعت میں نکل جاتا ہے، اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں، 3 دن 10 دن 40 دن 4 مہینے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے فکر تبلیغ، فکر دعوت، فکر گشت، فکر ملاقات.
فکر مشورہ، فکر تہجد، فکر اشراق، فکر اوابین، فکر صلاۃ التسبیح، سارے ایمان اور عمل کی فکر، فکر تبلیغ تجھ کو صبح و شام ہے، فکر تبلیغ تجھ کو صبح و شام ہے، اس میں تو مشغول ہے، جو اصلی کام ہے، جو اصلی کام ہے اس میں نکل کر آدمی تبلیغ میں جماعت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب عبادت کر رہا ہے، اب تلاوت کر رہا ہے، اب ذکر کر رہا ہے، اب توبہ کر رہا ہے، اب استغفار کر رہا ہے، اب گشت کر رہا ہے، اب ملاقاتیں کر رہا ہے، اب 5 مہینے کی تشکیل کر رہا ہے، اب 4 مہینے کی تشکیل کر رہا ہے، اب چلے کی تشکیل کر رہا ہے، اب 3 دن کی تشکیل کر رہا ہے، اب بیرون کی تشکیل کر رہا ہے، اب اندرون کی تشکیل کر رہا ہے۔ جب دیکھو ایک فکر سوال ہے، اس طرح دعوت دیں، تبلیغ کرے۔ ابھی ہمارے دوست ہمارے ساتھ تھے، کل گئے تھے وہاں میرٹھ پرسوں، تو بتا رہے تھے کہ ہم نے 18 گھنٹے محنت کی، 18 گھنٹے ملاقاتیں کی، گشت کیا، ملاقاتیں کی، تشکیلیں کی، جماعتیں بنائی۔ چلے کی جماعت تھی، 40 دن کی جماعت، کتنا خرچہ ہوا جی؟ کہنے 40,000 روپے خرچہ ہوا۔ کتنا خرچہ؟ 40,000 روپے 40 دن میں خرچ کیے، اور ہم کہہ رہے ہیں ہمیں چلے میں جانا ہے۔ ہاں بھائی چلو، کتنے خرچہ ہے؟ 500 روپے، 500 روپے خرچہ ہے۔ ہماری جماعت کو یہیں بھیج دو، بڑھن پور میں یہیں بھیج دو، بوڑپور میں یہیں بھیج دو، لکھنوتی میں لگوا دو ہمارے چلہ۔ ہم پیسے کم سے کم خرچ کرنا چاہتے ہیں دین کے کام میں، اور دنیا کے کام میں زیادہ سے زیادہ۔ ایسی محنت کرنے والے ہونے چاہیے، تو اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی اصلی کام کے اندر مشغول ہو جاتے، تو دل نہیں چاہتا۔ اب 3 دن لگ گئے، ماشاءاللہ 3 دن لگ گئے، شاہپور کی جماعت آئی، حضرت اللہ مستورات کی، عورتوں کی یہاں بات ہوئی، دین کی محنت ہوئی، کام ہوا۔ اب اگلا مہینہ آیا، چلو بھائی اب 3 دن میں جانا ہے تمہیں، پچھلی دفعہ تو تم گنگو گئے تھے مردوں کی جماعت کو عورتوں کی جماعت کے ساتھ، مستورات کی جماعت کے ساتھ، اب تمہیں مردوں کی جماعت کے ساتھ جانا ہے، چلو 3 دن۔ جی جب تو برسات ہو رہی تھی، چلے گئے تھے ہم، کچھ کام نہیں تھا، جماعت نے زبردستی کر لی، پکڑ لیا، بھیج دیا ہمیں بغیر امیر کے۔ اب نہیں، ابھی جانے گے ہم، اب دل نہیں چاہ رہا جانے کو۔ اب اپنے آپ کو مجبور کرو، صبر اس کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو مجبور کرو، بھائی دل چاہے نہ چاہے ہمیں 3 دن لگانے ہیں، دل چاہے نہ چاہے ہمیں گشت کرنا ہے، دل چاہے نہ چاہے ہمیں ملاقات کرنی ہے، دل چاہے نہ چاہے ہمیں دعا مانگنی ہے، دل چاہے نہ چاہے ہمیں چلہ لگانا ہے، دل چاہے نہ چاہے ہمیں 4 مہینے لگانے ہیں، دل چاہے نہ چاہے ہمیں 5 مہینے لگانے ہیں۔ دین کے کاموں پر، دعوت کے کاموں پر اپنے آپ کو مجبور کرو، اس کا نام صبر ہے۔ اور ہم جانتے نہیں اس کو، گناہ سے رکنا اور دین کے کام پر جمنا، اس کا نام صبر ہے۔ 2 صبر یہ اصلی والے ہیں، اور انہیں کو ہم جانتے نہیں۔ اور ایک صبر ہے تیسرا، وہ کیا ہے؟ تکلیف پر صبر کرو، ابا مر گئے، امی مر گئی، بھائی مر گیا، رشتہ دار مر گیا، انتقال ہو گیا کسی کا، بھائی صبر کرو، بھائی ہاں یہ صبر کرو، تو صبر کرتے، وہ بھی ایک دم نہیں کرتے، پہلے تو روئیں گے، چلائیں گے، ہائے ہمارے تو ایک ہی بھائی تھا، ہمارے تو یہ تھا، نوحہ کرتے، یہ منع ہے، ناجائز ہے، اس کی خوبیاں بیان کر کر کہ ہائے وہی لاتا تھا کھانے کے لیے، وہی لاتا تھا پکانے کے لیے، وہی کپڑے لاتا تھا، وہی ہمیں وہاں لے جاتا تھا، اب کون لے جائے گا، اب کیا ہوگا ہمارا؟ بھائی اللہ کرتے ہیں، اللہ نے کیا ہے، اللہ کا ساتھ، اللہ کے پاس چلا گیا، تو اب وہ مت کرو، بس 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد پھر بھول جاتے ہیں اس کو، وہ صبر آ گیا کہ نہیں، یہ صبر اصلی نہیں، اصلی صبر وہ ہے کہ انتقال ہو گیا، بس کہہ دو انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ آج ابا گئے، آج امی گئی، آج بھائی گیا، آج تایا گئے، کل کو ہم جائیں گے، جانا ہے اللہ کے پاس، شاید اللہ کے پاس ہی جانا ہے، تو ایک دم صبر کر لو، اللہ کے فیصلے پر کیا ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ۔ تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، دقت آ گئی، اس کو کیا کرو، برداشت کرو، اس کو برداشت کرو، تکلیف پر صبر، ایک صبر یہ ہے۔ تو ہم اس والے کو تو جانتے ہیں، تکلیف پر صبر، لیکن جو دین کے کاموں پر جمنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے، اس کو ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر یہ سیکھا جاتا ہے ساری چیزیں، صبر کسے کہتے ہیں، شکر کسے کہتے ہیں، جی دعا کسے کہتے ہیں، دعوت کسے کہتے ہیں، گشت کسے کہتے ہیں، ملاقاتیں کسے کہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو دین کے کام پر جماؤ، یہ اصل ہے، یہ نہیں کہ 3 دن لگ گئے، اب 3 سال تک چھٹی ہو گئی، 4 سال تک چھٹی ہو گئی، نہیں، اب 3 دن لگ گئے ہمارے جماعت میں، اب ہر تیسرے مہینے ہمیں اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر کی مستورات عورتوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ 2 مہینے مردوں کی جماعت کے ساتھ جانا ہے 3 دن، اور تیسرے مہینے ہر حال میں ہمیں مستورات کی جماعت اسی طرح بنانی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ایمان کی فکر پیدا ہوگی، اپنے اندر اعمال کی فکر پیدا ہوگی، آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا ہوگی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ہمیں دیندار بھی بنانا ہے اور دین کا مددگار بھی بنانا ہے، سنت اور شریعت کا اپنے آپ کو پابند بنانا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر، جماعتوں میں جا کر آدمی کو ایمان کی خبر ہوتی ہے، اعمال کی خبر ہوتی ہے، دعوت کی خبر ہوتی ہے، سنت اور شریعت کی خبر ہوتی ہے، اور اپنی آخرت کی فکر میں آدمی
مشغول ہو جاتا ہے کہ بھائی ہمیں مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، میدان حشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ پوچھیں گے ہم نے زندگی دی تھی کہاں لگائی، جوانی دی تھی کہاں لگائی، تم نے جو سیکھا تھا علم اس پر کیا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ سوال کے جواب جب تک نہیں دیں گے اس وقت تک کہ بخشش نہیں ہو سکتی. 3 سوال قبر میں ہوں گے. من ربک، بتا تیرا رب کون ہے. ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے. من نبیک، بتا تیرا نبی کون ہے. اگر اس نے نماز پڑھی ہوگی، روزہ رکھا ہوگا، حج کیا ہوگا، زکات دی ہوگی تو کہہ دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اگر یہ دین پر چلا ہوگا، سنت شریعت پر چلا ہوگا تو کہہ دے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور اگر اس نے اپنا چہرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا بنایا ہوگا، ان کے جیسے لباس پہنا ہوگا، ان کے جیسی دعوت اور تبلیغ کی فکر اور محنت کی ہوگی تو کہہ دے گا نبی یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اگر جہالت میں زندگی گزرتی رہی، غفلت میں زندگی گزرتی رہی، من مانی منچاہی کرتا رہا تو اب یوں کہے گا ہا لا ادری، ہائے مجھے پتہ نہیں رب کون ہے، مجھے پتہ نہیں دین کیا ہے، مجھے پتہ نہیں میرے نبی کون ہے. کیونکہ میں تو بس کھیت میں لگا ہوا تھا، دکان میں لگا ہوا تھا، کاروبار میں لگا ہوا تھا، مال دولت اسباب چیزیں دنیا کی فکر تھی مجھے، زیورات میرے ایسے ہوں، کپڑے میرے ایسے ہوں، میرے گھر میں یہ سامان ہو، میرے گھر میں سامان ہو، مجھے تو اسباب کی چیزوں کی دنیا کی فکر تھی، دین کی فکر تو میں نے کی ہی نہیں. اب وہاں روئے گا خون کے آنسو، مرد بھی عورت بھی، اب کوئی وہاں فرسان حال نہیں ہوگا. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت میں نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، جس کے دل میں اللہ ہوگا اس کو وہاں کل قیامت میں آخرت میں نفع ہوگا. ہمارے بزرگ سے فرماتے ہیں ناپاک آدمی ہے مسجد میں نہیں جا سکتا. جس طرح ناپاک آدمی مسجد میں نہیں جا سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ پاک ہیں، وہ ناپاک دل میں داخل نہیں ہو سکتے. ناپاک دل کون سا ہے؟ ناپاک دل وہ ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، جس کے دل میں مال کی محبت ہے، اسباب کی محبت ہے، چیزوں کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، وہ ناپاک دل ہے. اس ناپاک دل میں اللہ نہیں آئیں گے. اللہ تو پاک ہے، پاک دل میں آتے ہیں. جس دل میں آخرت ہوتی ہے، جس دل میں جنت ہوتی ہے، جس دل میں قرآن ہوتا ہے، جس دل میں حدیث ہوتی ہے، جس دل میں آخرت کی محبت ہوتی ہے، اس دل میں اللہ پاک داخل ہوتے ہیں. اس لیے دل ہمارا پاک ہو جائے، جسم ہمارا سنتوں سے آراستہ اور پیراستہ ہو جائے، اس کے لیے بار بار اللہ کے راستے میں ہمیں نکلنا ہے. جو کام ہم نے 3 دن میں اللہ کے راستے میں کیے ہیں وہ سارے کام ہمیں گھر جا کر بھی اپنے کرنے ہیں. اس تبلیغ سے، دعوت سے 4 باتیں مقصود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ہر گھر، چاہے وہ شاہپور کا ہو، بیگی کا ہو، کنڈے کا ہو، گنگو کا ہو، مکہ کا ہو، مدینے کا ہو، امریکہ کا ہو یا افریقہ کا ہو، دنیا کا جون سا بھی گھر ہے، وہ ہر گھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جیسا ہو جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا تھا؟ قرآن. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا تھی؟ حدیث. وہاں شاندار عمدہ بہترین بیڈ نہیں تھے، صوفے نہیں تھے، کرسیاں نہیں تھی، گدے نہیں تھے، شاندار عمدہ کولر، پنکھے، فریج اور انورٹر نہیں تھے. وہاں تو خالی گھر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر لیٹے ہوئے، بوریے پر. جسم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوریے کے نشانات ہیں. کرتا بھی نہیں ہے، بنیان بھی نہیں ہے، جسم پر نشان پڑ گئے بوریے کے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آیا، دیکھا 1-2 جو کی جو پڑے ہوئے ہیں، 1-2 چمڑے بغیر دواغت جو پڑے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں، گھر میں خالی گھر پڑا ہوا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اللہ کے نبی کا گھر دیکھ کر. آپ نے فرمایا ما یبکیک یا عمر، عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو تم؟ کہا اللہ کے رسول یہ کفار و فساق، قیصر و کسریٰ یہ محلات میں ہیں، نہروں میں ہیں، مال و دولت روپے پیسوں میں ہیں، اور آپ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، آپ کے گھر میں کچھ نہیں، خالی پڑا آپ کا گھر. رونا. اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے، ایک لگا کے تھے، بیٹھ گئے. فرمایا عمر ابھی تک تم شک میں پڑے ہو؟ اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ان کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، دنیا داروں کے لیے مال و دولت روپیہ پیسہ دنیا ہو جائے، ولنا الاخرہ اور ہمارے لیے آخرت ہو جائے، ہمارے لیے جنت ہے، آخرت ہے. انکم قوم عجلت طیباتہم، یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ان کے مزے کی چیزیں دنیا ہی میں دے دی گئی.
وَأُخِّرَتْ لَنَا الْآخِرَةُ، اور ہماری مزے کی اور راحت اور آرام کی چیزیں جنت میں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، ہمارے لیے دنیا نہیں، ہمارے لیے تو دین ہے، جنت ہے، آخرت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، ڈر گئے، سمجھ گئے ایک دم، کہا اللہ کے رسول غلطی ہو گئی مجھ سے، معاف، اللہ سے میرے لیے معافی مانگ لیجیے کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ ہمارے پاس بھی دنیا ہونی چاہیے، مال ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، اور ایسے سمجھے یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا، اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے، ملک و مال، دولت، روپیہ، پیسہ پورا آ گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، جس طرح کسان کے گھر میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں گیہوں کے اور بھوس کے جب فصل کٹتی ہے، ایسے سونا چاندی ان کے گھروں میں پڑا ہوا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈھیر ہے، اور وہ رو رہے، آنسو بہا رہے۔ لوگوں نے کہا جی آپ رو رہے ہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے، کتنے دن ہو گئے پیٹ پر پتھر باندھتے ہوئے، پتے چباتے ہوئے، آج اللہ نے اتنی دولت دے دی تو خوشی ہونی چاہیے۔ فرمایا بھائی اس دولت میں خیر نہیں، اگر اس دولت میں خیر ہوتی، بھلائی ہوتی تو مجھ سے بہتر ابو بکر تھے، ان کو ملتی دولت، مجھ سے بہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو ملتی، جب ان کو پاس نہیں تھی تو میرے پاس آ گئی، تو یہ بہتر چیز نہیں۔ جب یہ دولت آ جاتی ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، مجھے دو مال، مجھے دو دولت، لڑائی بچتی ہے۔ پیسہ دولت فتنے کا سبب ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ اس سے سارے سہولتیں مل جائیں گی، راحت و آرام مل جائے گی، نہیں، اس سے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے تو رو رہے تھے اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی کے گھر میں کچھ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، اور جب سمجھ گئے اب پیسے آنے پر رو رہے، اب پیسے آنے پر رو رہے کہ بھئی یہ پیسے تو فتنہ پیدا کریں گے، فساد پیدا کریں گے، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائیں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، بیوی شوہر کو قتل کر رہی ہے، شوہر بیوی کو قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، کس وجہ سے؟ پیسے کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے، لڑائی جھگڑے ہو رہے، فتنے فساد ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال دنیا اللہ کے نبی کے گھر میں نہیں تھی، اللہ کے نبی کے گھر میں کیا تھا؟ قرآن تھا، حدیث تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، عورتوں، یاد کرو اس قرآن کو، اس حدیث کو جو تمہارے گھر میں رات دن صبح و شام پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے گھر میں قرآن تھا، حدیث تھی، فرمایا اس کو یاد کرو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قرآن حفظ کر لیا اللہ کے نبی کے گھر میں، حضرت ام سلمہ نے پورا قرآن حفظ کر لیا اللہ کے نبی کے گھر میں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیویاں اور ہماری مائیں ہیں ایمان والوں کی، مسلمانوں کی ماں، تینوں نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ اس لیے ہماری جو بہنیں ہیں، عورتیں ہیں جو جماعت میں آئی ہیں، یہ مقام کی عورتیں ہیں، یہ بھی ارادہ کریں، نیت کریں کہ ہم بھی ناظرہ قرآن پڑھیں گی، ہم بھی قرآن کو حفظ کریں گی۔ عورتیں بھی حافظہ ہونی چاہیے، عورتیں بھی عالمہ ہونی چاہیے، عورتیں بھی داعیہ مبلغہ ہونے چاہیے، کیونکہ عورتیں اگر حافظہ ہوں گی، قاریہ ہوں گی، عالمہ ہوں گی تو ان کے بچے اور بچیاں وہ بھی حافظہ، عالمہ اور قاریہ ہوں گی، کیونکہ بچہ ماں کے پاس زیادہ رہتا ہے، 9 مہینے ماں کی کوکھ میں رہتا ہے اور 21 مہینے ماں کی گود میں رہتا ہے، تو جتنا اثر ماں کا پڑے گا بچے پر، بچی پر، اتنا کسی کا نہیں پڑ سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارے یہاں علاقوں میں مادری زبان، کہ ہماری زبان مادری اردو ہے، ہماری زبان مادری انگلش ہے، ہماری زبان مادری فارسی ہے، یعنی فارسی زبان ہم بولتے ہیں کہ ہماری ماں بھی فارسی بولتی ہے، ہم بھی فارسی بولتے ہیں، ہمارے باپ ماں عربی بولتے ہیں، ہم بھی عربی بولتے ہیں، ہماری ماں اردو بولتی ہے تو ہم بھی اردو بولتے ہیں۔ تو ماں کی زبان کہتے ہیں، باپ کی زبان نہیں، باپ تو باہر رہتا ہے کھیت سے، باپ تو باہر رہتا ہے دکان پہ، گھر میں کون رہتی ہے؟ ماں، بچہ ماں کی گود میں ہے، اس کی کوکھ میں ہے، تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بہت بڑے عالم تھے مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہا ہمارا بیٹا تھا پہلا، ہم نے اس کو حفظ کرانا چاہا، اب وہ یاد ہی نہیں کرتا تھا، ہم اس کو بہت بجاتے تھے، بہت مارتے تھے، بہت مشقت میں اس کو ہم نے حافظ بنایا۔ اب ہمارا دوسرا بچہ ہوا، جب دوسرا بچہ ہمارا ہوا، وہ کچھ بڑا ہوا، ہم نے کہا لاؤ اس کو بھی حفظ کراتا ہوں۔ تو میں نے اس کی امی سے کہا کہ دیکھو یہ تو بچہ تمہارا ہو گیا بڑا، اب حفظ کرے گا، تم بھی حفظ کر لو اس کے ساتھ ساتھ، اسے بھی کراتا رہوں گا، تجھے بھی کراتا رہوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگے، پھر میں نے اس کو بھی حفظ کرایا، اس کی ماں کو بھی حفظ کرایا، تو بیٹا بھی حافظ ہو گیا، اس کی ماں بھی حافظہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد اللہ نے ہمیں ایک اور بچہ دیا، تو دوسرا بچہ بہت جلدی حافظ ہو گیا، ایک اور بچہ دیا، اس سے بھی جلدی حافظ ہو گیا، کیونکہ پہلا جو بچہ تھا وہ جب حافظ ہوا، اس کی ماں حافظہ نہیں تھی، اس کی ماں کے اندر قرآن کی عظمت محبت اتنی نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے، اس لیے اس پہ ہمیں بہت زور لگانے پڑے، اور دوسرا بچہ
تیسرا بچہ وہ جلدی جلدی حافظ ہو گیا، کیونکہ اس وقت میں ماں ان کی حافظہ ہو چکی تھی، ماں ان کی قاریہ ہو چکی تھی، ماں ان کی قرآن پڑھنے والی ہو چکی تھی. اس لیے جب پیٹ میں تھا تب بھی اس پہ اثر ہوتا رہا قرآن کا، جب گود میں تھا تب بھی اثر ہوتا رہا، اور جب بولنا شروع کر دیا پھر تو یہ ہو گیا، جلدی سے حفظ ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ماں کا اثر پڑا بچوں پر، اگلے بچے جلدی جلدی حافظ ہو گئے، پہلا بچہ بہت مشکل میں حافظ ہوا کیونکہ ماں حافظہ نہیں تھی. یہاں تک کہ بعض علماء نے ہمارے یہاں جلسہ ہوا مدرسے کا تو اس میں انہوں نے سنایا ہمارے بچہ مدرسے میں ماشاءاللہ 14 مہینے میں حافظ ہو گیا، 14 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیا. جب ہم نے ان کو بتایا دارالعلوم دیوبند سے عالم آئے بہت خوش ہوئے کہ 14 مہینے میں حفظ کر لیا. پھر انہوں نے قصہ سنایا، 2 دفعہ جلسے میں آئے ہمارے وہ دیوبند سے، اور دونوں دفعہ انہوں نے قصہ سنایا. کہنے لگے ایک بزرگ آئے ایک بچے میں، تو وہاں جب وہ پہنچے تو بزرگوں سے تو لوگ محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی ہمارا چھوٹا بچہ ہے، اپنے بچے کی بسم اللہ کروا دو، اسے قاعدہ پڑھوا دو، شروع کروا دو تاکہ برکت ہو جائے. کہ وہ بچے کو لا کے بٹھایا حضرت کے سامنے. اب حضرت نے کہا بچے کو پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بچے نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب بچے کو بسم اللہ کہنے والے ہی تھے، بچے نے خود ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا، خود ہی سورہ فاتحہ پڑھ دی، خود ہی سورہ بقرہ پڑھ دی، خود ہی پہلا پارہ پڑھ دیا، خود ہی دوسرا پارہ پڑھ دیا، خود ہی تیسرا پارہ پڑھ دیا، خود ہی 14 پارہ پڑھ دیا، پڑھتا جا رہا. چھوٹا سا بچہ ہے، 15 پارے پڑھ دی. کتنے پارے پڑھ دی؟ 15 پارے پڑھ دی. اب وہ حیران نے کہا بھائی تو ہمارا مذاق اڑ رہا ہے، تم کہہ رہے بچے کی شروعات کرو باتیں کرو، یہ تو 15 پارے کا حافظ ہے. وہ باپ گھبرا گیا، اس نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں. وہ جلدی سے اس کی ماں کے پاس آیا، ماں کو کہا کہ یہ کیا ہوا، تم نے بتایا نہیں بچے نے 15 حافظ پارے، کہ مجھے خود نہیں پتا. بات یہ ہے میں 15 پارے کی حافظہ ہوں اور میں اس کو گود میں لیتی ہوں، دودھ پلاتی ہوں، قرآن پڑھتی رہتی ہوں. تو میرے قرآن پڑھتے اس نے 15 پارے حفظ کر لیے، 15 پارے حفظ کر لیے. تو یہ ماں کا اثر ہوتا ہے. اس لیے ماں کا حافظہ ہونا، عالمہ ہونا، دیندار ہونا، دین کا مددگار ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے. تو انہوں نے قرآن بھی حفظ کیا اللہ کے نبی کی بیویوں نے، اور حدیث بھی حفظ کی. 2210 حدیثیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفظ کی، اور 378 حدیثیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفظ کی، اور 72 حدیثیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفظ کی. اور ابھی میں نے کل پرسوں پڑھا ایک کتاب میں ہر بیوی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. تو انہوں نے قرآن بھی حفظ کیا گھر میں اور حدیث بھی حفظ کی. اس لیے ہمارے گھر میں بھی روزانہ ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ روزانہ 5 اعمال کے ساتھ ہمارے گھر میں تعلیم ہونی چاہیے. روزانہ بلا ناغہ ہمارے گھر میں قرآن کا سیکھنا سکھانا ہونا چاہیے. ناظرہ ہو گیا حفظ شروع کر دو، حفظ ہو گیا دوسری سورت حفظ کر دو، تیسری سورت حفظ کر دو. روزانہ قرآن کا حلقہ ہمارے گھر کے اندر لگنا چاہیے. ہماری سورہ فاتحہ بھی صحیح ہو، سورہ اخلاص بھی صحیح ہو، فلق ناس بھی، اور سورہ واقعہ بھی، سورہ یاسین بھی، سورہ کہف بھی، پورا قرآن صحیح ہو جائے، گھر کی تعلیم میں حفظ ہو جائے. اور روزانہ ہمارے گھر کے اندر کتاب کی تعلیم ہونی چاہیے. ہمارے لیے کتاب لکھی فضائل اعمال، فضائل صدقات، منتخب احادیث. اب جماعت میں سے جا رہے ہیں، چلو بھائی گھر جا رہے ہیں شاہپور، چلو بھائی کیلے لے لو، سیب لے لو. نہیں، گھر جا رہے ہیں تو فضائل اعمال لے کے جاؤ، فضائل صدقات لے کے جاؤ، منتخب احادیث لے کے جاؤ. اردو میں نہیں تو ہندی میں لے کے چلے جاؤ. جب گھر میں کتاب ہوگی تبھی تو تعلیم ہوگی. جب گھر میں فضائل اعمال ہی نہیں ہے، فضائل صدقات ہی نہیں ہے، منتخب احادیث ہی نہیں ہے، تو کیا تعلیم ہو جائے گی گھر کے اندر؟ تو گھر کے اندر تعلیم جب ہوگی، جب گھر میں قرآن ہوگا، جب گھر میں کتاب ہوگی. تینوں کتابوں کی تعلیم روزانہ ہونی چاہیے. ایک دن فضائل اعمال صدقات پڑھ لو، اگلے دن منتخب حدیث پڑھ لو. روزانہ قرآن کا حلقہ، روزانہ حدیث کا حلقہ تعلیم. اور تیسری چیز روزانہ بلا ناغہ جو ہم نے اپنے اللہ کے راستے میں 3 دن میں نکل کر ابھی 6 صفات سیکھی: ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت و تبلیغ، ایک پرہیز لا یعنی باتوں سے بچنا. ان 6 نمبر کا مذاکرہ روزانہ ہمارے گھر میں ہونا چاہیے. جب تعلیم ہوگی گھر میں تو ساری عورتیں، ساری لڑکیاں، سارے بچے، سارے مرد نماز پڑھنے والے بنیں گے، روزہ رکھنے والے بنیں گے، زکوٰۃ دینے والے بنیں گے، ذکر کرنے والے بنیں گے، اور توبہ استغفار کرنے والے بنیں گے، عمل والے بن جائیں گے تعلیم سے. اور جب 6 صفات کا مذاکرہ ہوگا، ایمان کیا ہے، نماز کیا ہے، علم و ذکر کیا ہے، اس سے کیا چاہا جا رہا ہے، ایمان کیسے اپنے اندر آئے گا، نماز کیسے اپنے اندر آئے گی، 6 صفات کا جب گھر میں مذاکرہ ہوگا تو گھر کے سارے مرد، ساری عورتیں، سارے بچے، ساری بچیاں وہ تبلیغ والے بن جائیں گے، دعوت دینے والے بن جائیں گے، ایمان کی یقین کی باتیں کرنے والے بن جائیں گے. تو روزانہ 6 صفات کا مذاکرہ ہو. 3 کام ہو گئے. چوتھا کام، روزانہ ہمارے گھر کے اندر بلا ناغہ تشکیل ہونی چاہیے. دیکھو اب ہم آئے 3 دن لگا کر، اب تمہیں جانا ہے. دیکھو بھائی ہمارا چلہ لگ گیا، تمہیں چلہ لگانا ہے.
देखो भाई हमारे शहर रोज़ा लग गया, अब हमें 10 दिन के लिए जाना है, भाई हमारे 10 दिन लग गए औरतों के, अब हमें चिल्ला लगाना है, औरतों का हमारा चिल्ला लग गया, अब हमें दूसरे चिल्ले के लिए बैरून दूसरा चिल्ला लगाना है, 2 चिल्ले लग गए, अब हमें 2 माह बैरून में जाना है। हमारे सारे मर्दों के घर में 4 महीने लगने चाहिए, ये जाए, ये आ जाए तो दूसरा चला जाए, वो आ जाए तो एक आदमी हर वक्त अल्लाह के रास्ते में रहना चाहिए। इसकी तशकील जब घर के अंदर होगी तो फिर घर से जमात बन जाएगी। अभी हम जमात में गए उलमा की 1 साल के लिए, अरब 8 मुल्कों में हमारी जमात गई, तो हमारे साथ एक जमात थी उलमा की, कोलार की, महाराष्ट्र की, उसमें 3 सगे भाई थे, तीनों हाफिज, तीनों आलिम, तीनों उस्ताद, और तीनों ने 1 साल हिंदुस्तान में लगाया और दूसरा साल तीनों सगे भाई एक साथ अरब में हमारे साथ अल्लाह के रास्ते में गए। एक जमात अभी लखनऊ की गई उलमा की 1 साल लगाने के लिए, अरब 1 साल हिंदुस्तान में लगाया, बाप भी उसमें जमात में और बेटा भी जमात में, दोनों ने दूसरा साल राह खुदा में लगा दिया, दूसरा साल दोनों ने राह खुदा में। एक ही घर से हम जमात में थे, एक और जमात हमारे साथ थी आदिलाबाद की, तो उसमें माशाअल्लाह एक मुफ्ती साहब थे, उन्होंने बताया कि जी मैं तो यहाँ हूँ लबनान में आपके साथ जमात में साल की, दूसरा साल, और हमारे अब्बा अम्मी वहाँ मस्तूरात की जमात में हैं, और हमारे बहन बहनोई वो भी मस्तूरात की जमात में है, और हमारा छोटा भाई 4 महीने की जमात में है। एक ही घर से जमात बन जाएगी। एक दफ़ा हम गए अल्लाह के रास्ते में, हम 4 अल्लाह के रास्ते में थे, मैं भी था और मेरी बीवी भी थी। 40 दिन के लिए हम लोग गए, हमारी जमात गई फरीदाबाद में, और दिल्ली के पास एक और जगह, वहाँ हमारा पूरा चिल्ला लगा। इधर हम दोनों जमात में थे, इधर हमारे छोटे भाई मौलवी साहब वो भी जमात में, उससे छोटा भाई वो भी जमात में, चारों के चारों एक साथ अल्लाह के रास्ते में हम गए हुए थे। उससे पहले एक दफ़ा 3 गए हुए थे हम, कई साल पहले 2005 में, हम भी, हमारे अब्बू भी, हमने भी कुरान सुनाया जमात में संभल में, मुरादाबाद में, और उन्होंने भी कुरान सुनाया हाथरस में जमात में, तबलीग में, वो वहाँ कुरान सुना रहे जमात में, हम उधर कुरान सुना रहे, और हमारा छोटा भाई भी उनके साथ था। 3 एक साथ अल्लाह के रास्ते में चले गए। जब आदमी इरादा कर लेता है, नियत कर लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला आसान फरमा देते हैं। तो इसलिए ये कब निकलेगी जमात? जब घर में रोजाना तश्कील होगी, पाबंदी एहतिमाम के साथ तश्कील करो रोजाना घर के अंदर, और फिर मशवरा करो, भाई आज तालीम इन्होंने की, कल को तालीम कौन करे बताओ? 6 सिफात का मुजाकरा कौन करे? जो मुजाकरा करेगा 6 सिफात का वही तश्कील करेगा। और आने वाली जो जमातें हैं मस्तूराती औरतों की, उनको अपने घर में ठहराओ, जैसे हमारी जमात के घर में ठहरी। जब यहाँ से कोई जमात जब हमारे घर में जमात को रुकाओ, जब 3 दिन घर में जमात रुकेगी, 2 दिन घर में जमात रुकेगी, 1 दिन घर में जमात रुकेगी, तो घर का माहौल दीनी बन जाएगा, इस्लामी बन जाएगा, सुन्नत और शरीयत, इबादत और दावत पर घर आ जाएगा। और हफ्तेवारी तालीम अगर कहीं होती है तो वहाँ अपनी सारी औरतों को वहाँ पहुँचाना है, सारी औरतें वहाँ जाएं पर्दे के साथ, हफ्तेवारी तालीम में आने वाली जमातों को अपने घर ठहराएं, और जब हफ्तेवारी तालीम हो वहाँ उस घर में हर हफ्ते वहाँ तालीम में हमारी औरतें पहुँचें। इससे हमारा घर जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जैसा बनता चला जाएगा। और फिर इसी तरह हमारी मस्जिद भी मस्जिद नबवी के नमूने पर हो, जैसे अभी जमात में माशाल्लाह 4-5 भाई, अब ये 5 नमाजें वहाँ पढ़नी चाहिए हर हाल में, कोई नमाज छूटनी ना चाहिए। यहाँ तक कि मशवरा में भी रोज़ाना बैठें, तालीम में रोज़ाना बैठें, गश्त और मुलाकातें भी पाबंदी एहतिमाम से कराएं। तो हमारा जब मस्जिद में मशवरा होगा, तालीम होगी, मुलाकातें होंगी, गश्त होगा, आने वाली जमातों का हम साथ देंगे, और सारे मुसलमानों को मस्जिद में जमा करके दीन सिखाकर राह खुदा में भेजेंगे, तो हमारी मस्जिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद जैसी बन जाएगी। और हमारा गाँव, हमारा महल्ला वो मदीना मुनव्वरा जैसा बनना चाहिए। तो मदीना मुनव्वरा, मदीना तय्यबा, मदीना मुनव्वरा, मदीना रोशन हो गया, मुनव्वर हो गया, लाइटों से नहीं, सोने चांदी से नहीं, हीरे जवाहरात से नहीं। मदीना की जो बस्ती और गली इलाका जो रोशन हुआ था वो कुरान के, हदीस के, सुन्नत और शरीयत के नूर से हुआ था। मदीना तय्यबा, मदीना पाक हो गया कुफ्र से, शिर्क से, जिहालत से, गफलत से, बददीनी बेदीनी से। तो जिस तरह मदीना तय्यबा बन गया था, इस तरह शाहपुर भी मुनव्वरा हो जाए और गंगो भी मुनव्वरा हो जाए, और सारी दुनिया रोशन हो जाए कुरान के, हदीस के नूर से। वो जब होगी जब घर और मस्जिद सुन्नत और शरीयत पर आ जाएगी। मस्जिद से जब बाहर निकलेंगे तो कुरान के नूर के साथ निकलेंगे, हदीस के नूर के साथ निकलेंगे, सुन्नत और शरीयत के नूर के साथ निकलेंगे, तो हर गली हर महल्ला क्या हो जाएगा? मुनव्वरा, रोशन हो जाएगा। और इसी तरह हमारा हर फर्द, मर्द औरत, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने पर है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, इतनी लंबी नमाज पढ़ते थे, तवर्रमत कदमा, पाँव सूज जाते थे, तफत्तरत कदमा, पाँव फट जाते थे, रोते थे अल्लाह के नबी नमाज पढ़ते पढ़ते, कुरान पढ़ते पढ़ते। सहाबा को तरस आता था, कहते थे अल्लाह के रसूल आप तो बख्शा है, फिर इतनी लंबी नमाज क्यों पढ़ रहा है, इतनी दुआएं क्यों मांग रहा है? अल्लाह के नबी फरमाते थे अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? जब अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, अब उसका शुक्र यह है कि मैं खूब नमाज पढ़ूं,
खूब जिक्र करूँ, खूब तिलावत करूँ, खूब इबादत करूँ, अपने आप को खपा दूँ, थका दूँ नमाज में, इबादत में, ऐसी हम भी थकाएं। और दावत भी ऐसी, तबलीग भी ऐसी, ये नहीं बयान कर दिया, तकरीर कर दी, बस छुट्टी हो गई, नहीं, एक दिल में गम था, ये जहन्नम से बच जाए, ये दोज़ख से बच जाए, ये अल्लाह के अज़ाब से बच जाए, ये जन्नत में चला जाए, इसकी फिक्र अल्लाह के नबी को थी, कुड़न थी, तड़प। अल्लाह फरमा रहे हैं कुरान में, फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, आप अफसोस करते करते, एहसास करते करते इनके ऊपर कि मुसलमान नहीं हो रहे, अपनी जान न दे देना। यानी जान तोड़ मेहनत करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई जहन्नम में न जाए, सब जन्नत में चले जाएं। ऐसी तड़प फिक्र हमारे मर्दों में भी होनी चाहिए, औरतों में भी होनी चाहिए। उसके लिए अल्लाह ने ये काम मुबारक हमें अता फरमाया। इसलिए पहली मशगूली में तो हमारे सारे मर्द 4 महीने में अल्लाह के रास्ते में जाएं। ठीक है भाई, तैयार हो सब? ये 4 महीने लगाए, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा। अभी हम जमात में थे 10 दिन की, तो उसमें हमारे साथ एक साथी थे मेरठ के, उन्होंने 29 दफ़ा 4 महीने लगाए। कितनी दफ़ा? 29 दफ़ा 4 महीने, 29 दफ़ा। कल हम थे वहाँ मेरठ में, मशवरा पर कितनी दफ़ा 4 महीने लगे? उन्होंने कहा 21 दफ़ा लगे एक आदमी। आपके कितनी दफ़ा लगे? देवबंद के साथ 11 दफ़ा 4 महीने। कोई 11 दफ़ा लगा रहा है, कोई 21 दफ़ा लगा रहा है, कोई 29 दफ़ा लगा रहा है। और हमारे कितनी दफ़ा लगे? कितनी दफ़ा लग गए? 1 दफ़ा है, 1 दफ़ा भी नहीं लगे। और वहाँ 29 दफ़ा लग गए। और 10 दफ़ा 5 महीने बैरून में गए, 10 दफ़ा 5 महीने बैरून में, और 29 दफ़ा। तो जब आदमी नियत कर लेते हैं, इरादा कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला आसान कर देते हैं। तो 2 दफ़ा 3 दफ़ा जब 4 महीने लग जाएंगे हमारे, तो फिर 5 महीने बैरून का सफ़र आसान हो जाएगा। इसी तरह जो हमारी माएँ बहनें औरतें आई हुई जमात में, ये 3 दिन लग गए, फिर दूसरी दफ़ा 3 दिन लगाएं, फिर तीसरी दफ़ा 3 दिन, जब 3 दिन 3 दफ़ा लग जाएं, अब 10 दिन की जमात में जाना है। जब 10 दिन लग गए, फिर 40 दिन की जमात में जाना है। जब 40 दिन लग गए, फिर दूसरी दफ़ा 40 दिन में जाना है। 2 दफ़ा चिल्ले लग गए हिंदुस्तान में, अब 2 महीने के लिए हम मक्का में, मदीना में, अमेरिका में, अफ्रीका में, दुनिया के कोने कोनों में जमात 2 महीने की जाएगी इंशाअल्लाह। तो इसलिए जितनी भी मस्तूरात औरतें आएंगी हमारे घर में, मिलेंगी, सलाम दुआ होगा, उनको भी दावत दो। देखो जी, हम 3 दिन लगा कर आए, हमने हमारी अलहमदु सही हो गई, हमारी नातेना सही हो गई, हमारी कुल वल्ला सही हो गई है, हमें जहन्नम से बचने की फिक्र आ गई, जन्नत में जाने की फिक्र आ गई। दावत देना, तबलीग करना हमारे ऊपर फ़र्ज है, जैसे नमाज रोज़ा फ़र्ज है। हमें पता चल गया, तुम भी 3 दिन में जाओ, तुम भी 40 दिन में जाओ, तुम भी 4 महीने में जाओ, अपने बेटे को भेजो, अपने शौहर को भेजो, अपने घर वालों को भेजो अल्लाह के रास्ते में। तो इस तरह तश्कीलें करनी है, एक दूसरे को तैयार करना है, आमादा करना है। तो इससे इंशाअल्लाह ये बहुत बड़ी तिजारत है, बिजनेस है, कारोबार है। जिस तरह तिजारत से माल बढ़ता है, दौलत बढ़ती है, ऐसे ही दावत से ईमान बढ़ता है, यकीन बढ़ता है, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होता है। इसलिए खूब अपने आप को दाई बनाना है। शादी है, वहाँ भी दावत दो, जनाजा है, वहाँ भी दावत दो, रिश्तेदारी में जा रहे हैं, वहाँ भी दावत दो, रिश्तेदार आ गए, उन्हें भी दावत। जिसको तुम दावत दोगे वही दीनदार बन जाएगा, और वही तुम्हारा दीन में मददगार बन जाएगा। और अगर तुमने दावत न दी तो वही तुम्हें कहेगा चलो भाई रस्म रिवाज करो, शादी में रस्म रिवाज होगी, जनाजे में रस्म रिवाज होगी जी, हर जगह लिबास भी गैरों के मुताबिक होगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसलिए जब दावत देंगे तो सारा माहौल दीनी और दावती बनता चला जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको हर साल 4 महीने लगाने की तौफीक अता फरमाए, हर महीने 10 दिन लगाने की तौफीक अता फरमाए। रोजाना 8 घंटे मस्जिद को आबाद करने के लिए लगाओ। क्या मुश्किल है? 8 घंटे कारोबार में, 8 घंटे कारोबार में, और 8 घंटे घर बार में, और 8 घंटे खुदा के दरबार में। कितने घंटे हो गए? 24 हो गए। 8 घंटे कारोबार में, खूब तरबूज लगाओ, खूब खरबूजे लगाओ, खूब खेती बाड़ी करो, खूब दुकान पे जाओ, खूब कारखाने पे जाओ जी, खूब ब्रेड और पापे तकसीम करो, कोई मना नहीं करता है, नहीं, खूब दवाइयाँ बेचो, हकीम बनो, डॉक्टर बनो, कोई मना नहीं करता है। 8 घंटे खूब कारोबार करो, और 8 घंटे घर बार में रहो, सो जाओ, घर में आकर खा लो पी लो, बीवी बच्चों से बातचीत कर लो। 8 घंटे हो गए। कितने घंटे बचे? 8 बचे। वो मस्जिद में लगा दो, तालीम कर लो, मशवरा कर लो, मुलाकातें कर लो, जमातें आ रही हैं उनको खाना खिलाओ, उनको पानी पिलाओ, रस्तों में मुलाकातों में उनके साथ जाओ। तो 8 घंटे कारोबार में, 8 घंटे घर बार में, और 8 घंटे खुदा के दरबार में, मस्जिद में। ऐसी 24 घंटे की तरतीब हमें बनानी है। अल्लाह माफ़ फरमाए, माफ़ फरमाए हमें। हम ऐसा नहीं कर सकते, 8 घंटे नहीं लगा सकते मस्जिद में, चलो 6 लगा लो, 6 नहीं लगा सकते तो 4 लगा लो, 4 नहीं तो 2.5 घंटे तो लगा ही दो। कितने घंटे? 2.5 घंटे लगा दो। आधा घंटा फजर में लगा दो, आधा घंटा जोहर में लगा दो, आधा घंटा असर में लगा दो। कितने हो गए? 1.5 हो गया। आधा घंटा मगरिब में लगा दो। कितना हो गया? आधा घंटा ईशा में लगा दो।
کتنے ہو گئے مشکل ہے کچھ نہیں کوئی مشکل نہیں 2.5 گھنٹے اس طرح اللہ کے گھر کی آبادی میں ہمارے لگ جائیں گے اگر ہم لگانا چاہیں تو نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں اور تو چاہ لے تو پھر راہ ہزار ہیں لگاؤ گے سب انشاءاللہ 4 مہینے لگاؤ گے ہر تیسرے مہینے مستورات کی عورتوں کی جماعت میں جاؤ گے اور 10 دن بھی لگواؤ گے اپنے گھر کی عورتوں کے چلہ بھی لگواؤ گے دوسرا چلہ بھی لگواؤ گے 2 مہینے بھی جاؤ گے بیرون میں سب کی بات ہوگی بالکل جب وہاں کوئی جماعت آئے گی اس کے ساتھ دو گے یہ جماعت کو دیکھ کر بھاگ جاؤ گے بھاگنے تو نہیں اللہ قبول فرما وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجيراننا ولأصدقائنا ولأحبابنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن له حق علينا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطائیں سے درگزر فرما یا اللہ ہمارے اس وقت لگانے کو بے حد قبول فرما اے اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرما نماز کو ہمیں خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرما علم میں ذکر میں اللہ ہماری مدد فرما ہمیں عالم بنا ذاکر بنا اے اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرما بد اخلاقی سے بد معاملگی سے ہماری حفاظت فرما اخلاص ہمارے اندر پیدا فرما ریا دکھلاوے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں دین پر اپنے جان لگانے کی مال لگانے کی وقت لگانے کی توفیق عطا فرما اس طرح آپ نے 3 دن کے لیے ہمیں ابھی قبول کیا اگلی دفعہ بھی ہمیں 3 دن کے لیے 10 دن کے لیے 40 دن کے لیے قبول فرما 4 مہینے لگانے کی 5 مہینے لگانے کی اندرون بیرون میں تیرے دین کا کام کرنے کی ہمیں پوری امت مسلموں کو توفیق عطا فرما نفس کے شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما برے ماحول سے بری عادتوں سے ہماری حفاظت فرما ہم سب کو ایک فرما نیک فرما ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا ہمارے مردوں عورتوں بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا مولا ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما ہمارے مقروضوں کے قرضوں کے ادا کے غیر سے بندوبست فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو ضرورتوں کو پورا فرما یا اللہ جن جن گھروں میں ہماری جماعت کا قیام ہوا ان گھروں میں سنت کو زندہ فرما شریعت کو زندہ فرما عبادت و دعوت کو زندہ فرما ان کے پڑوس کو بھی قبول فرما ہر گھر کے اندر تعلیم زندہ فرما تبلیغ زندہ فرما عبادت زندہ فرما دعوت زندہ فرما ہر گھر کے آدمی کو ہر گھر کی عورت کو دعوت دینے والا بنا تبلیغ کرنے والا بنا سنت و شریعت کو عالم میں پھیلانے پہنچانے والا بنا اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما اے اللہ ہم جہنم کو بھول گئے جنت کو بھول گئے آخرت کو بھول گئے اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما ہمیں دوزخ سے بچا ہمیں جہنم سے بچا مولا ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما جنت حق ہے جہنم حق ہے ثواب عذاب سچ ہے اس کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما اور ہم سب کو متقی پرہیزگار بنا ہم سب کو سعادت والی زندگی نصیب فرما شہادت والی موت نصیب فرما برے خاتمے سے ہم سب کی پوری امت کی پوری حفاظت فرما مولا ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها